انڈیپینڈنٹ وومن کا ایک تصور جو ہے وہ ہمارے یہاں بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے کہ جی مجھے شادی نہیں کرنی ہے. اور ہمیں بہت زیادہ یہ ابھی یعنی پہلے یہ ماحول نہیں تھا ہمارے یہاں، لیکن ابھی یہ نظر آنا شروع ہو گیا کہ جی انڈیپینڈنٹ وومن ہونی چاہیے اور اس کو کسی مرد کی ضرورت نہیں ہے زندگی گزارنے کے لیے، وہ اکیلی بھی زندگی گزار سکتی ہے. تو اس کے تعلق سے کیا شریعت کی رہنمائی ہو سکتی ہے؟ بالکل شیخ، جیسے کہ حکمتیں ذکر ہوئیں اور سب اس پہ اتفاق کریں گے کہ یہ بہت بنیادی حکمتیں ہیں. تو اصل میں تھوڑا سا جو ہے موضوع تفصیل طرف اس طرح ہو جائے گا کہ کیوں خاتون اس طرح کی بات کر رہی ہے. تو پھر وہ یقیناً ہمیں اپنے معاشرے کو دیکھنا پڑے گا کہ کہیں کہیں کچھ مشکلات بھی سامنے آتی ہیں، اس سے ڈر کے کچھ خواتین اس طرح کی باتیں کرتی ہیں. کہیں کہیں جو ہے وہ رشتے کو جو غلط استعمال کرنے والے مثالیں ملتی ہیں ہمارے معاشرے میں افسوس کے ساتھ، اس کی وجہ سے خواتین اس طرح کی باتیں کر جاتی ہیں. کہیں جو آج کل ہمارا جیسے کہتے ہیں زیادہ سوچ و فکر میڈیا اور ڈرامہ اور فلم اس کے ذریعے جو ہماری ایک ذہن سازی کی جا رہی ہے اس میں اس طرح کے تصورات دیے جاتے ہیں تاکہ امپاورمنٹ کے نام پہ، ہاں، تاکہ خواتین جو ہیں وہ اس رشتے سے، لوگ مرد و خواتین دونوں اس رشتے سے ہٹ کے، کیونکہ یہ فطری بات ہے، فطری حاجت ہے، تو انسان اس کی ضرورت کو اگر جائز طریقے سے پورا نہیں کر پائے گا جو قانونی اور شرعی طریقہ ہے تو وہ دوسرے طریقوں سے پورا کرنے کی کوشش کرے گا. تو یہ بہرحال اس طرح کی باتیں میں سمجھتا ہوں کہ اس سوچ کی وجہ سے بھی سامنے آتی ہیں. تو بہرحال یہ کہ شادی جو ہے شیخ ہماری، یعنی جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ ماشاءاللہ یہ 3-4 حکمتیں جو شریعت نے اس میں رکھی ہیں، تو اس کو اگر یوں کہا جائے کہ یہ ایک یعنی فیملی جو ہے وہ ایک یونٹ ہے پوری سوسائٹی کا. بالکل بالکل. اور وہ یونٹ کو جوڑے رکھنے کے لیے ایک باؤنڈنگ جو ہوتی ہے درمیان میں، وہ باؤنڈنگ جو ہے وہ شریعت نے رکھی ہے شادی کی صورت میں. ایک باؤنڈنگ ہمارے یہاں جو یورپ کے اندر بہت زیادہ چل رہی ہے، گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا ایک تصور ہے، اس سے بہت جلدی کے ساتھ پارٹنرز بھی چینج ہو جاتے ہیں اور سوئچنگ ہوتی ہے. یعنی ایک میں ریسرچ پڑھ رہا تھا پچھلے دنوں کہ صرف امریکہ کے اندر جو تقریباً 75% جو خواتین ہیں، یعنی جن کی عمر 30 سال سے کم ہے، تو انہوں نے پچھلے یعنی اپنی 30 سال کے دورانیے میں جب سے وہ اس کلچر کے اندر آئی ہیں، تو 75% وومن ایسی ہیں، خواتین ایسی ہیں کہ جنہوں نے 4 سے 5 اپنے پارٹنرز کو چینج کیا ہے. یعنی وہ جو پورا یونٹ تھا جو ایک سوسائٹی کے اندر جس نے اپنا کردار ادا کرنا تھا، تو وہ بالکل یعنی ہمارے جو ایک یورپین کلچر ہے اس میں تباہ ہو گیا. اور یہی چیز ہماری اس سوسائٹی کو بھی دی جا رہی ہے کہ جی اب آپ شادی کی طرف نہ جائیں، شادی ایک بوجھ ہے، اور وومن امپاورمنٹ اور جو ہے وہ ایک عورت کو ایک آزاد ہونا چاہیے اور اپنی مرضی سے اس کو زندگی گزارنی چاہیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پہ یہ سوسائٹی کی جو بنیادیں ہیں اس کو ہلانا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح کو اپنی سنت قرار دیا اور پھر حکم دیا کہ نکاح کیا کرو، اور حکم دیا کہ زیادہ جو ہے وہ کثرت سے نکاح ہونے چاہیے امت کے اندر. تو یہ سوسائٹی کو ظاہری بات ہے کہ ایک مضبوط بنیاد اس کو فراہم کرنے کے لیے ہے، اور اس میں یہ مزید حکمتیں، پھر ظاہری بات ہے پاکیزگی کا ایک تصور شریعت کے اندر موجود ہے.